صفدر نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لائٹ کلب اتنا بڑا کلب تو نہیں ہے کہ اس کا مالک اس محل نما کوٹھی کا مالک بن سکے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کیپٹن شکیل نے کہا، وہ دونوں اس لیے باہر کھڑے باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اندر بند جگہوں پر گیس کے اثرات پوری طرح ختم ہو جائیں تو پھر وہ اندر جائیں۔ یہ سب غیر ملکی تنظیموں کی داد و دہش ہوتی ہے، یہ صرف کلب کی کمائی نہیں ہے۔ آؤ اب کافی وقت ہو گیا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے اندرونی عمارت میں داخل ہو گئے۔ کوٹھی کافی وسیع و عریض تھی لیکن زیر استعمال ایریا چھوٹا تھا۔ باقی تمام کمرے لاک تھے۔ کچن میں دو عورتیں بے ہوش پڑی تھیں لیکن وہ دونوں اپنے لباسوں سے ملازمائیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے ایک مسلح آدمی بے ہوش پڑا نظر آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل نے ایک ادھیڑ عمر آدمی کو کرسی اور دروازے کے درمیان قالین پر اوندے منہ پڑے بے ہوش دیکھا۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ تیار ہو کر باہر جانے کے لیے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میرے خیال میں یہی فرینک ہے، صفدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، چونکہ یہ تیار ہونے میں مصروف تھا اور اس کا مسلح محافظ اس کے باہر آنے کے انتظار میں یہیں کھڑا رہا۔ وہ باہر آ جاتا تو پھر یہاں فائرنگ کرنا پڑتی، کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے فرینک کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈال دیا۔ اب رسی ڈھونڈنا پڑے گی، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہیں سے کار میں ڈال کر فور سٹارز کے ہیڈ کوارٹر لے جایا جائے، یہاں کسی وقت بھی مداخلت ہو سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن ہم نے صرف معلومات حاصل کرنی ہے، اسے ہلاک نہیں کرنا کیونکہ ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اسے دوبارہ بے ہوش کر کے وہاں سے کسی اور جگہ ڈال دیں گے، ہلاک نہیں کریں گے اور خود ماسک میک اپ کر لیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ فرینک کو بے ہوشی کے عالم میں کار میں ڈال کر اس کوٹھی سے باہر آئے۔ کیپٹن شکیل نے گارڈ روم سے بڑے پھاٹک کو بند کیا اور خود چھوٹے پھاٹک سے باہر آ کر چھوٹا پھاٹک بھی بند کر دیا اور پھر کار میں بیٹھ گیا تو صفدر نے جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا کار آگے بڑھا دی اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس کوٹھی میں پہنچ گئے جہاں فور سٹارز نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا۔ صفدر اور اس کے ساتھی بھی ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کرتے رہتے تھے، اس لیے وہ فرینک کو یہاں لے آئے تھے۔ یہاں مستقل رہنے والا ملازم بھی انہیں اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ کار اندر لے آئے اور پھر ملازم کی مدد سے انہوں نے فرینک کو ٹارچنگ روم میں ایک راڈز والی کرسی پر بٹھا کر راڈز میں جکڑ دیا اور پھر انہوں نے ملازم کو باہر کا خیال رکھنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ صفدر نے کار کے فرنٹ سیٹ کے نیچے بنے ہوئے خانے سے گیس پسٹل اٹھانے کے ساتھ ساتھ اینٹی گیس کی بوتل بھی اٹھا کر جیب میں ڈال دی تھی، اس لیے اس نے جیب سے اینٹی گیس کی بوتل نکالی تو کیپٹن شکیل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تو صفدر نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے ہوش میں لانے سے پہلے ہمیں ماسک میک اپ کر لینا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی، صفدر نے رکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بوتل کو واپس جیب میں ڈال دیا۔ پھر میک اپ روم میں جا کر ان دونوں نے میک اپ کیے۔ میک اپ مقامی ہی تھے۔ میک اپ سے مطمئن ہونے کے بعد وہ دونوں ایک بار پھر ٹارچنگ روم میں پہنچے تو فرینک راڈز میں جکڑا ہوا ویسے ہی کرسی پر موجود تھا، اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور جسم ڈھیلا پڑا ہوا تھا۔ صفدر نے جیب سے اینٹی گیس کی بوتل نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل کا دہانہ فرینک کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل کو ہٹایا اور ڈھکن لگا کر اسے واپس جیب میں ڈال دیا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ کیپٹن شکیل پہلے ہی ساتھ موجود دوسری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد فرینک کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ ان میں تیزی آتی چلی گئی۔ پھر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی اس کا جسم سیدھا ہوا تو اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن راڈز کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ پھر اس نے اس انداز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ فرینک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام فرینک ہے اور تم لائٹ کلب کے مالک اور جنرل مینیجر ہو، صفدر نے کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ یہاں کیسے لایا گیا ہوں؟ میں تو اپنی رہائش گاہ پر تھا، فرینک نے پہلے کی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام سعید ہے اور یہ میرا ساتھی ہے، اس کا نام کیپٹن ہے۔ ہم تمہیں تمہاری رہائش گاہ سے اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں، ہم نے تم سے چند معلومات حاصل کرنی ہے، صفدر نے کہا تو فرینک بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ ہاں، کہیں تمہارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے تو نہیں؟
فرینک نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں چونک پڑے۔ تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ صفدر نے کہا، اس لیے کہ مجھے گارڈ جگر نے فون پر بتایا تھا کہ دو لمبے تڑنگے آدمی کار پر آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ انہیں کہو کہ وہ مجھ سے کلب میں آ کر ملیں، اور اگر نہ ملیں تو میں ان کی چیف سے خود بات کر لوں گا۔ پھر جگر نے کوئی مزید بات نہ کی۔ اس کے بعد میں تیار ہو کر کلب جانے کے لیے کمرے سے باہر جا رہا تھا کہ اچانک میرا ذہن کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھوما، اور اب مجھے یہاں ہوش آیا ہے، اور تمہارے قد و قامت دیکھ کر اور تمہارا انداز دیکھ کر اور جو کچھ اب تک تم نے کیا ہے اور یہ رارز والی کرسیاں اور خصوصی ٹارچنگ روم دیکھ کر میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ تم دونوں کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ فرینک نے خاصی ٹھوس وضاحت کرتے ہوئے کہا، اب تم چونکہ ذہنی طور پر ہاتھ سے سنبھل گئے ہو، اس لیے اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ تمہارے کلب میں دو یورپی نژاد لڑکیاں جو دیکھنے میں ٹوئن یعنی جڑواں لگتی تھیں آئیں اور کئی گھنٹوں تک تمہارے آفس میں موجود رہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں مقامی میک اپ میں واپس گئیں۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ صفدر نے کہا، اس حد تک تو درست ہے کہ دو ٹوئن لڑکیاں میرے پاس آفس میں بیٹھی رہیں اور پھر چلی گئیں۔ البتہ یہ غلط ہے کہ وہ میک اپ میں واپس گئیں۔ فرینک نے بڑے با اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو فرینک، تم اس وقت موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑے ہو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو تو تمہیں بے ہوش کر کے یہاں سے نکال دیا جائے گا اور تم کسی باغ میں بے ہوش پڑے ہوئے پولیس کو دستیاب ہو جاؤ گے، لیکن بہرحال زندہ رہو گے۔ دوسرا راستہ موت کی طرف جاتا ہے، تم جھوٹ بولو گے اور ہم تمہیں ہلاک کر کے تمہاری لاش کسی ویرانے میں پھینک دیں گے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن اس کا کیا حال ہوگا کہ میں سچ بولتا رہوں اور تم اسے جھوٹ سمجھتے رہو اور آخرکار مجھے ہلاک کر دو؟ فرینک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہم تمہیں اس کا حلف دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ بھی سن لو کہ تم سچ بولو گے تو ہمیں علم ہو جائے گا اور جھوٹ بولو گے تو ہمیں پھر بھی علم ہو جائے گا۔ جیسے تم نے ابھی آدھی بات سچ کی ہے اور آخری آدھی بات جھوٹ۔ تم نے یہ بات سچ کی ہے کہ ٹوئن لڑکیاں تمہارے آفس میں موجود رہیں، لیکن یہ بات جھوٹ کہیں کہ ہے کہ وہ میک اپ کیے بغیر واپس چلی گئی ہیں۔ صفدر نے جواب دیا تو فرینک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اب جو کچھ میں کہوں گا سچ کہوں گا۔ فرینک نے کہا، تو پھر بتاؤ کہ یہ دونوں لڑکیاں کون تھیں، کیوں تمہارے پاس بیٹھی رہیں، کیا چاہتی تھیں اور کیوں میک اپ کر کے واپس گئیں؟ ان سب کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دو۔ صفدر نے کہا، اس شرط پر کہ میرا نام درمیان میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ حکومتی ایجنسی کا معاملہ ہے۔ ان تک میرا نام پہنچ گیا تب بھی مجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ تم کب اغوا کیے گئے ہو اور کہاں لے جائے گئے ہو۔ تمہارا نام ہمارے ذریعے کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے تو سنو، میرا تعلق یورپ کے ملک کاسبا سے ہے۔ کاسبا کی ایک سرکاری ایجنسی فارٹون کی نمائندگی میں یہاں پاکیشیا میں کرتا ہوں، اور اس ایجنسی سے دو جڑواں بہنیں بھی متعلق ہیں۔ وہ اس ایجنسی کی سپر ایجنٹس ہیں اور ان کا علیحدہ سیکشن ہے۔ انہیں ٹوئن سسٹرز کہا جاتا ہے اور انہوں نے ایسے ایسے مشن مکمل کیے ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، لیکن اس لڑائی کے باوجود یہ اکٹھی رہتی ہیں اور اکٹھی ہی کام کرتی ہیں۔ یہ دونوں بے حد ذہین اور فعال ایجنٹس ہیں۔ بہرحال فارٹون کے سربراہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا کہ ٹوئن سسٹرز ایک اہم مشن پر پاکیشیا آ رہی ہیں اور میں نے ان کی یہاں مکمل مدد کرنی ہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ بہرحال وہ دونوں یہاں پہنچ گئی۔ میرے آدمیوں نے ان کے لیے ایک کالونی میں کوٹھی کا انتظام کیا۔ وہ دونوں میرے آفس آ گئی۔ وہ پہاڑی شہر کامبو کے سرکل ہاؤس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر اس بارے میں کہ وہاں سپلائی کون کرتا ہے۔ میں نے معلوم کر کے انہیں بتایا کہ وہاں شراب اور لڑکیاں سپلائی کراؤن کلب کا مالک اور جنرل مینیجر فریڈ کرتا ہے۔ ان کے کہنے پر میں نے فریڈ کو کال کیا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تفصیل بتانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنا مستقل دھندا بند نہیں کرانا چاہتا۔ اس نے بتایا کہ وہاں کمانڈوز کو سپلائی کی جاتی ہے، جن کا انچارج میجر حسن ہے، اور اس کے تحت 20 کمانڈوز ہیں۔ وہاں ایک سرکاری لیبارٹری ہے جس کا انچارج ڈاکٹر ابراہیم ہے۔ فرینک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سپلائی کے بارے میں تم نے معلومات کس سے حاصل کی اور تمہیں ازخود پہلے سے معلوم تھا یا؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو اس سرکل ہاؤس کے بارے میں پہلی بار سنا تھا۔ میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک افسر جس کا نام میجر یوسف ہے، اس سے رابطہ کیا۔ اس نے بھاری رقم کے عوض
یہ سب کچھ بتا دیا، فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس لیبارٹری کے بارے میں میجر یوسف نے بتایا تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، ٹوئن سسٹرز کو اس لیبارٹری کے بارے میں معلومات چاہیے تھی جہاں ایک اینٹی میزائل گن پر کام کیا جا رہا تھا۔ میجر یوسف نے بتایا کہ یہ ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کومبو میں سرکل ہاؤس کہلاتی ہے اور باقاعدہ ملٹری کمانڈوز اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور باقی تفصیلات بھی اسی میجر یوسف نے بتائیں، فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر یہ ٹوئن سسٹرز میک اپ کر کے وہاں سے کیوں واپس گئیں، اس کی وجہ؟ صفدر نے پوچھا۔ اس میجر یوسف نے مجھے فون کر کے بتایا کہ کچھ لوگ ٹوئن سسٹرز کا فوٹو دکھا کر ان کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہیں۔ اس کو کسی کلب کے سپروائزر نے یہ بات بتائی تھی۔ میں نے یہ بات ٹوئن سسٹرز کو بتا دی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے مقامی میک اپ کر کے واپس جائیں گی، چنانچہ میں نے انہیں ماسک میک اپ مہیا کر دیا اور وہ مقامی میک اپ کر کے واپس چلی گئی، فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب یہ ٹوئن سسٹرز کہاں ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ میرے آفس سے جانے کے بعد میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، فرینک نے جواب دیا۔ ان کی کوٹھی کا نمبر اور ایڈریس کیا ہے؟ صفدر نے فرینک سے پوچھا۔ وہاں کا فون نمبر کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا تو فرینک نے فون نمبر بھی بتا دیا، تو صفدر نے سائیڈ تپائی پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز مسلسل سنائی دیتی رہی، لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا اور مسلسل گھنٹی بجنے کے بعد فون خود بخود بند ہو گیا، تو صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اوکے، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہمارے بارے میں ٹوئن سسٹرز تک کوئی بات نہ پہنچے، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، مجھے اپنی زندگی زیادہ عزیز ہے، فرینک نے جواب دیا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اچانک اپنا ایک بازو گھمایا اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے فرینک کی کن پٹی پر پڑا اور فرینک کے حلق سے یک لحظ کربناک چیخ نکلی۔ ابھی چیخ کمرے میں گونج ہی رہی تھی کہ صفدر کا بازو دوسری بار پھر گھوما اور پہلی ضرب کے عین اوپر دوسری ضرب پڑی اور اس پر فرینک کے حلق سے ادھوری سی چیخ نکلی اور اس کی گردن سائڈ پر ڈھلک گئی، اور نہ صرف گردن بلکہ پورا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ آؤ اب ملازم کو کہہ کر اسے کسی ویران جگہ پر پھینکوا دیں گے، صفدر نے کیپٹن شکیل سے کہا، تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے کامبا ٹاؤن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جولین بیٹھی تھی، جبکہ سائیڈ سیٹ پر موگی ہاتھ میں ایک تصویر رسالہ پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں رسالے پر جمی ہوئی تھی۔ اس وقت صبح کا وقت تھا اور ہر طرف خوشگوار سا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سڑک پر ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ کامبا ایک پہاڑی کے دامن میں واقع قصبہ تھا، اس لیے کامبا تک میدانی علاقہ تھا، البتہ کامبا کے بعد پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا تھا، اس لیے وہاں موجود سڑکیں تنگ تھیں اور ان میں جگہ جگہ تنگ اور خطرناک موڑ تھے، لیکن اس وقت ٹوئن سسٹرز جس سڑک پر جا رہی تھیں وہ کشادہ اور ہموار تھیں۔ ایسی کون سی تصویر تمہیں پسند آ گئی ہے کہ تم مسلسل اسے دیکھے جا رہی ہو؟ جولین نے اچانک موگی کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ جدید فیشن پر مبنی رسالہ ہے، لیکن جنہیں جدید کا نام دیا گیا ہے وہ انتہائی اوٹ پٹانگ لباس ہے، موگی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے نزدیک تو جدت کا مطلب اور ہے، جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو موگی بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ کم سے کم لباس کو ہی تم جدید کہتی ہو، مکمل لباس تمہارے نزدیک کسی بھی انداز کا ہو جدید ہو ہی نہیں سکتا، جولین نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بات مجھ پر ٹھونس رہی ہو؟ تم خود اس معاملے میں مکمل جاہل ہو، مکمل جاہل، موگی نے چلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیسے جاہل ہوں؟ میں تو کہتی ہوں کہ عریانی پسماندگی ہے، مکمل لباس جدت ہے۔ بچہ مکمل طور پر عریاں پیدا ہوتا ہے، پھر شعور اسے لباس پہناتا ہے اور جیسے جیسے وہ باشعور ہوتا جاتا ہے اس کا لباس مکمل ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ تمہارا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ تم عریانی کو جدت کہتی ہو، جولین نے تیز تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت مکمل لباس کس نے پہن رکھا ہے؟ بولو، میں نے یا تم نے؟ بولو، موگی نے کہا۔ ہم دونوں نے، کیونکہ ہم کسی فیشن شو میں نہیں جا رہی۔ یقیناً کسی فیشن شو میں تم جاتی تو کبھی مکمل لباس پہن کر نہ جاتی، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، تم بتاؤ، کیا تم نے ساکس پہنی ہوئی ہے؟ بولو، موگی نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ ساکس مجھے مجبوراً پہننا پڑے تو پہنتی ہوں، ورنہ نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ جولین نے کہا۔ میں نے ساکس پہنی ہوئی ہیں، اس لیے میرا لباس مکمل ہے، تمہارا نہیں۔ تم اب بولو، مکمل لباس میں نے پہن رکھا ہے یا تم نے؟ موگی نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، تو جولین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ واہ، کیا کہنے تمہارے مکمل لباس کے!
جولین نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں ساکس لباس میں شامل نہیں ہے؟ کیا بولو، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں ہے، مگر بوڑھی عورتوں کے لیے، اور تم میری نظر میں بوڑھی ہو چکی ہو، عمر کے لحاظ سے نہیں بلکہ سوچ کے لحاظ سے، جولین نے مزے لے کر بولتے ہوئے کہا۔ بوڑھی تم خود ہوگی، میں تو ابھی جمعہ 8 دن کی بھی نہیں ہوئی، موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جولین ایک بار پھر ہنس پڑی۔ تم تو ابھی 8 یوم کی بھی نہیں ہوئی۔ واہ، جولین نے ہنستے ہوئے کہا تو اس پر موگی بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ تم مجھے تنگ نہ کیا کرو ورنہ کسی روز میرے ہاتھوں قبر میں اتر جاؤ گی، موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تنگ نہ کروں تو تم اب تک پھیل کر بھینس بن چکی ہوتی، اس لیے تمہیں میرا مشکور رہنا چاہیے، تم میری وجہ سے اسمارٹ ہو، جولین نے کہا۔ اور تمہارا اپنا کیا حال ہے؟ نہ جانے کیا الا بلا کھاتی رہتی ہو، اور ہر روز تمہارے جسم پر چربی کی نئی تہہ چڑھ جاتی ہے، موگی نے ایک بار پھر غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تو بڑی کنٹرول غذا کھاتی ہوں، تم نہ جانے کیا کھاتی ہو کہ ہر طرف سے پھیلتی چلی جا رہی ہو، اب تمہارے لیے زیادہ چلنا بھی محال ہو جاتا ہے، جولین نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار کو تیزی سے موڑا تو کار قصبے کی حدود میں داخل ہو گئی۔ بس زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مزید کوئی لفظ کہا تو میں تمہیں اٹھا کر چلتی کار سے باہر پھینک دوں گی، سمجھی، موگی نے یک لحظ چیختے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، جولین نے یک لحظ گراتے ہوئے لہجے میں کہا تو موگی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کار قصبے کے اندر موجود ایک سڑک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ سڑک پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ کر ختم ہو گئی، لیکن بائیں طرف ایک اور چھوٹی اور تنگ سڑک پہاڑیوں میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جولین نے کار بائیں طرف کو موڑ دی اور پھر کچھ دور جا کر اس نے کار کو ایک اونچی چٹان کے نیچے روک دیا۔ پوری طرح تیار ہونا، جولین نے خاموش بیٹھی ہوئی موگی سے کہا۔ ہاں ہاں چلو، موگی نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو جولین نے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ دوسری طرف سے موگی بھی نیچے اتری اور پھر وہ دونوں دائیں طرف ایک پہاڑی غار کی طرف اس انداز میں بڑھتی چلی گئیں کہ وہ چٹانوں کی اوٹ لے کر چلی جا رہی ہوں۔ غار میں داخل ہوتے ہی جولین نے جیب سے ایک پینسل نما ٹارچ نکالی اور دوسرے لمحے غار میں تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ عام سا قدرتی غار تھا جو آگے جا کر بند ہو جاتا تھا، لیکن ٹارچ کی تیز روشنی میں غار میں انسانی قدموں کے اور کسی بڑی ٹرالی کے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ راستہ تھا جس راستے سے ٹام کلب کا فریڈ سرکل ہاؤس میں شراب اور لڑکیاں بھجوایا کرتا تھا۔ جہاں غار ختم ہوا وہاں جولین نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکالا اور اس کا رخ دائیں ہاتھ پر کر کے اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہلکی سی کھرکھراہٹ کی آواز ابھری اور پھر ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا پھاٹک کھلا ہو، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور غار دائیں طرف نظر آنے لگا۔ جولین اور اس کے بعد موگی اس غار میں داخل ہوئی اور پھر یہ غار انسانی ہاتھوں کا بنا ہوا نظر آ رہا تھا، گہرائی میں اترتا چلا گیا۔ آخر میں جا کر وہ گھوم کر آگے بڑھی اور پھر ایک پختہ دیوار نے راستہ مسدود کر دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔